جی چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وقف کے مسئلے شروع ہیں. تائے تانیث اسمیہ کی نہ کہ بنت اور مسلماتن کی مثل. جب اس اسم پر جس کے آخر میں تائے تانیث ہے جو بنت اور مسلماتن کی تا کی مثل نہیں ہے، نہ اصلی تا تے نہ جمع مونس کی تا، اس کے علاوہ جو تا ہے جب اس کلمے پر وقف کریں گے تو حرکت بھی حذف ہو جائے گی اور تا ہا سے بدل جائے گی، تو اس کا وقف ہوگا ہا ساکنہ پر. ارشاد اسم کے آخر میں تا تانیث ہو اور وہ تا نہ اصلی ہو نہ جمع مؤنث سالم والی ہو، جب اس اسم پر وقف کریں گے تو یہ تا ہا سے بدل جائے گی اور حرکت حذف ہوگی. آگے سمجھے. رحمتن جو ہے نا، رحمتن یہ وقف میں رحمہ ہے، لیکن بجاء الرحمت کہ حرکت حذف کر کے تا کو ساکن کر کے پڑھنا یہ جائز ہے. یہ مشہور وہی ہے کہ ہاں سے بدلے گی، لیکن اس کو تا ساکن کر کے پڑھنا یہ جائز ہے. کیا کہ جی جاء الرحمت، تا کو تا رکھ کر حرکت کو صرف حذف کریں، تا ساکن پڑھیں تو یہ کیا ہے؟ جائز. ادھر دیکھو پلا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ. بجا ہشتم تبدیل تائے تانیث بہا، جیسا کہ بزرگ فرما رہے ہیں تائے تانیث اسمیہ زائدہ متحرک بہار حرکتے کے باشد. تن 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 یہ کیڑی تا اسمی ہے، فعل والی نہیں، تے زیادہ ہوئے، لام کلمہ نہ ہوئے، متحرک ہوئے، پہلے ساکن نہ ہوئے، جیڑی بھی حرکت ہوئے. نہ در نحو بنت یعنی نہ وہ تا جو کہ واؤ کا جیسے، کیونکہ بنت اصل میں بانا ون تھا. کیا تھا؟ تو پھر جو ہے نا وہ واؤ تا سے بدل گئی، اس لیے کہ یہ تا بمنزل اصلی کیا ہے؟ یہ حالت وقف وچ ساکن ہوے گی تے ہا نال، اور نہ جیسے مسلمات یہ علامت جمع مؤنث ہے، انہاں دو تا اصلی تے جمع مؤنث دی تا تو سوا جڑی تا اسم دی ہے تے زیادہ ہے لام کلمے تو اگاں حالت وقف میں کیا شد؟ ہا شبد در اکثر لغات در اور یہ گروا بھی تا رہی نا کہ لہٰذا ضاربتن کو حالت وقف میں تے طلحتوں کو رحمتن کو، اور آیا ہے الرحمت سکون تا کے ساتھ فی لغات بعضہم قلیلاً. اور سمجھے ہی. اچھا جی وقولہ اسمیہ اعتراض ہے تائے جیسے اندہ وقف میں ہی ہونا ہے کیویں کہ بہرحال خود ماند للفرق بینہما اسمیت فعل علی تائے تاکہ فرق ہو جائے. تائے تانیث اسمیہ ہا شبد اور کیڑی شے کدوں شکر ہے. تائے تانیث اسمیہ نہ کہ بنت اور مسلمات کی مثل میں، انہاں دونوں نے اصلی ہوئے یا تا جمع مؤنث دی ہوئے، اے نہیں، انہاں تو سوا دے جڑی تا ہے کی ہاں ہو جاتی ہے، اے ہی اکثر. اور آیا ہے الرحمت جائز ہے جی. جا الرحمت کیا ہے؟ جائز. شابہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دائے تانیس اسمیہ نا بنت اور مسلمات کی مثل میں ہا ہو جاتی ہے اور جا الرحمہ رحمت جائز ہے. شبہ نکیان نقل حرکت از حمزہ بساکن صحیح و از غیر حمزہ جز فتح نہ در نحو هذا حبر ومن قفل وقلب حمزہ بہو حرکتش و نقل آن بما قبلش اگر ساکن است و بلا نقل اگر مفتوح و بأخت حرکت ما قبل اگر مضموم است یا مقصود. چلو ایک نا لمبا کیس ہی سارا دھیان کری کئی وجہ نہیں ہے. حرکت نقل وقف چل رہا ہے. نقل حرکت حمزہ سے بساکن صحیح بساکن صحیح آخر میں حمزہ ہے اس کا ما قبل حرف صحیح ہے علت نہیں ہے ساکن ہے. ایتھے وقف ہے بے کہ حمزے دی حرکت انہوں دے کے تے ایو وقف ہے جی حمزے نو ساکن کرنا ہے. حمزے نو ساکن کر کیا کیا جی حرکت حمزہ کلمے کے آخر میں حمزہ ہو ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو وقف کی حالت میں حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل حرف کو دے یہ وقف ہے. آگے سمجھ تے وَأَز غیر حمزہ جز فتح جی وَأَز غیر حمزہ جو فتح اور حمزے کے غیر سے فتح کے سوا کی حرکت ما قبل کو دینی ہے. حمزے کے غیر سے فتح کے سوا یعنی آخر میں جو ہے نا حرکت ہے اور ما قبل کیا ہے ساکن حمزے کا غیر ہے اور ساکن ہے تو جو فتح کے علاوہ کوئی ضمہ کسرہ نقل کر کے یہی وقف ہے. فتح والی صورت میں کیا کرنا ہے وہ آ رہا ہے جی نہ کہ حاضہ حبرن کی مثل میں نہ کہ هذا حبر کی مثل میں اور من کفلن کی مثل میں اور نہ کہ هذا حبر کی مثل میں اور نہ من کفل کی مثل میں. اے شاباش اینو پڑھو پھر اگلا پڑھتے ہیں دھیان کرو جائے اور نال دھیان رکھو نا کہ کتنے مکیا. وجہ نامی نقل حرکت بما قبل یعنی نامی صورت وقف کی یہ ہے کہ آخر کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینی آخر کو ساکن کر کے پڑھنا یہ بھی وقف کا ایک طریقہ ہے. یہ بھی سمجھ آتی پی نامہ وقف یہ ہے. نامہ اسی کی طرف اشارہ کیا کرتا ہے قول ماتن کا جائز ہے نقل مطلق حرکت حمزہ سے بساکن سے. مطلق دا مطلب ہے پاویں جیڑی بھی حرکت ہوے پاویں ہن سنو کیوں بھائی بسبب استسقال وقف بسکون حمزہ تے بسکون یہ دونوں نو ساکن کر دئیے سنیں اور با اجتماع ساکن ہے یہ تو وقف مشکل ہو جائے گا. سنیں جی ایشا بس ہے اگرچہ سکون وقف با منزل حرکت ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ اجتماع ساکنین ہو جائے گا یہ ٹھیک نہیں ہے. لہذا کیا کریں گے حرکت نقل کر کے ہوں ادھر دیکھیو میرے یارہ ہاذا جزء جی تے حرکت نقل کر کے تے نون حذف ہو جانے ہاذا جزء کی رائے تو جوزا مرار تو بے حرکات ثلاثہ عین کلمہ بسکون حمزہ. آگے سمجھ کہ میں پڑھنا ہے ایسی مطلقاً تینوں صورتوں میں. اگرچہ درین نقل کیڑا کہ حمزہ نقل کر کے ما قبل کو دیں تو بعض صورتوں میں اگرچہ وہ دو وزن بن جاتے ہیں جو کلام عرب میں نہیں ہے داندے نے کوئی گل نہیں ہوں اگاں ہونے نے دو اگاں ہونے نے اگرچہ اس نقل میں وزن دو ال تے ہبک جو کہ متروک الاستعمال ہیں لازم آ جاتے اون کے میں نے ویکھی درو رد ان کی بکسر رات ضم رد ان نا اندہ کریے وقف بنیا کہ نہیں ہوں جڑا ردو اے بک بنیا کہ نہیں بن گیا اے گل لی تے بسکون حمزہ تے ہا تے در ہاذا
وہ نا ہاذا ردو تے من بت ان کی بت ان ایتھے کسرہ کنوں دینا ہے تے نون حذف ہو گیا حمزہ ساکن کی بن گیا تے اے بنیا کہ نہیں دو ال بن گیا آئی کہ سمجھ ردو اے بن گیا ہبک تے بوتے اے سنیں بسکون حمزہ در من بتو ان سے بوتو ان سے جی لہذا بھی حرج کوئی نہیں حرج یہ اصلی کونی ہے تو وقف دی وجہ تو بن گیا ہے تو کوئی حرج نہیں بعض بنی تمیم بت ان میں بے ضمتین پڑھتے ہیں کیویں بوتو حالانکہ بننا کیا ہے بوتے تے یہ ردی ہے بہذا ردے حاضر ردے بے کسرتین با اتباع خانند کا لحظ مخشری وہ ایک جڑی حرکت ماں قبل دی ہے نا وہ وقف کر کے تے جڑا ساکن انہوں وہ حرکت دے دیو سنیں بھئی ہونا تو صحیح ہے نا جی منال بوتے بوتے لیکن پڑھ دے کی نے بے ضمتین حالت وقف اور حاضر نہ کن کو رد ان کو نا تو کی ہونا سی نہ ردو بننا سی نا رد ان سی نا کیونکہ خبر ہے نا تے پردے کی نے کسرہ دے کے مطابقت کرتے ہیں تو اے بھئی انہوں نے جنہاں بعض بنی تمیم ایسا کرتے ہیں بھئی حمزے دی حرکت نہیں بھئی حمزے کو ساکن کریں گے تو ما قبل جو ہے نا فا کلمہ اس کے موافق حرکت عین کلمے کو دے دیں گے جی سمجھے ہی کہ نہیں پلے پہ ہی بھی اے وقف انج بھی کر دے جی انہیں ساریاں لغتاں عرب وچ موجود نے شعراں وچ موجود نے اور جگہ تے جی بار بار واسط دوجی گل ہو ایک ہو گئی ہو اور جائز ہے نقل حرکت غیر حمزہ جز فتح بساکن صحیح بھئی آخر میں جو متحرک ہے اس پر کرنا ہے وقف اور وہ حمزہ نہیں ہے تو ما قبل حرف صحیح ہے تو فتح کے سوا ضمہ کسرہ نقل کر کے وقف کر دیں گے وقف ہاذا بکرن کی ہاذا بکر من بکرن آگے یہ سمجھ باقی رہ گیا رأے تو بکر بکرن ہے نا تو کی جائز نیست اس لیے کہ فتح اخت سکون ہے پس نقل اس کا فائدہ نہیں رکھتا ابقائے عام بحالش مناسب اور اس کا باقی رکھنا کیا ہے اس کے حال کے مناسب ہے تو کیا میں پڑھیں گے بکرن نہیں بکرا بڑھیں گے رہے تو بکرا الف سے بدلے گا نا اے مطلب ہے جی برخلاف ضمہ و کسرہ کے جی سنیں ہی اچھا و بعض اس کی وجہ میں کہتے ہیں کہ ضمہ کسرہ ہر دو حرکت ابقائے آہاں بنقل اولاست و فتح ضعیف ہے حذف اس کا مذاکرہ نہ دارد حذف کریں گے تو خام خالف نہ بدلے گا نا رائے تو بکرا جی نون ترمیم تے حذف الف نہ بدل گیا جی اے مطلب ہے جی سنیں ہی تو جی رائے تو بکر پڑھیے تو پھر بھی پڑھی سکتے ہیں بھی یہ بھی مطلب بھی دھیان کریں ابو حیان کہتے ہیں بشرطے کہ حمزے کا غیر جو ہے نا وہ کیا ہو صحیح ہو وہ جڑا آخری حرف ہے حمزے دا غیر وہ بھی حرف سے ماں قبل تو صحیح ہونا ہی ہونا ہے جڑا حمزے دا غیر وہ بھی حرف صحیح ہو کیونکہ حمزے دا غیر بہت الف جا بھی تو ہو سکتے ہیں جی یہ اعتراض کیا انہوں نے کس سے ہاں یہ آخر میں حرف ہے حمزے کا غیر ہے ماں قبل ساکن ہے لیکن وہ کیا ہے صحیح نہیں ہے وہ واو یا ہے کیا ہیں تو پھر دال ضبط کی یہ التقاء ساکنین کے ساتھ جائز ہے جی وہ حالت وقف ایتھے بھی نقل حرکت نہیں کرنی یہ کن آکھیا ہے ابو حیان نے آکھیا ہے جی گل سمجھیا
اچھا جی اگلا سمجھو جی نفی کیتی ہے وہ کو کھانے چ پی رہی جے نا در نحو ہاذا ہبرن تے من کی مطلب اگر ایتھے وقف کریے نا نقل حرکت والا کہندے وچ ہبرن وچ تے بنے گا ہبر کی بنے گا تے کوفلن وچ کی بنے گا کوفل تاکہ بعد نقل حرکت وزن ہبک تے دو ال متروک الاستلال در کلمہ واحدہ سنیں باقی رہ گیا اما در دو کلمہ اما جائز دارند کیویں اے ویکھ درو اذ رب ہوئے نا کہ ایتھے وقف کرنا ہے ہا دا ضمہ نقل کر کے با نو دینا ہے تے ہا ساکن اید ریبو اے ریبو ہیبو بنیا کہ نہیں لیکن اے وے کے دو کلمے نے نا ایک فعل ہے دوجی ضمیر ہے سمجھ آ گیا اچھا اسی طرح جڑا ہے نا من ہو ہے نا تے نقل حرکت کی کی بن گیا مینو ایک ہی بن گیا ہیبک بن گیا برخلاف محموز کہ اس میں لزوم ہر دو وزن یک کلمہ جائز داشتا اور پیچھے پڑے سن او پیچھے او اور بڑے سن او پیچھے دو وزن او کیڑے رے دو تے بوتے او نہ کہ بھی جو ہے نا کس میں حمزے میں یہ دو وزن اگر لازم آ جائیں وقف میں تو حرج کوئی نہیں ہے حمزے کے غیر میں ٹھیک نہیں ہے وہ سمجھ گئے ہیں کنیاں ہو گئی ہیں 9 بجے آ گئی جی سنیں اگلی بار تو پڑھی کہ کوئی نہیں ادھر ویکھنا ایک باری پھر پڑھ اگاں میں تو ویکھنا او بابے او قلب کی قلب اچھا جی انہیں مانا کر لا نقل حرکت حمزہ سے ساکن صحیح کی طرف اور اس طرف وجہ ساتھ کی باب مانا صبح کنی باری فارسی پڑھا تھا تو 5ویں سال آیا سے اور حمزے کے غیر سے لیکن شرط کو بھی کی ہوئے صحیح ہوئے جی سوائے فتح کے بھئی ضمے کسرے بچ کی کرنا ہے نقل حرکت کرنی ہے تے فتح بچ نے نہ ہاذا ہبرن کی مثل میں کیونکہ وزن بن جائے گا فعل اور نہ من کفلن کی مثل میں ایتے بھی صرف التقاء ہاذا ہبر تے من کفل یہ التقاء ساکنین کرنا ہے نہیں وقف تو کرنا ہے خام خواہ لیکن بھی التقاء ساکنین نال پڑھنا ہے شابہ نقل حرکت حمزہ سے ساکن صحیح کی طرف اور غیر حمزہ سے سوائے فتح کی نہ ہاذا ہبرن کی مثل میں اور من کفلن کی مثل نقل حرکت حمزہ سے ساکن صحیح کی طرف اور حمزہ کے غیر سے سوائے فتح کے نہ ہاذا ہبرن کی مثل میں اور نہ بن کفلن کی مثل میں اچھا جگہ چلو وا قلب حمزہ نقل حرکت کر کے نا حمزے کی حرکت ما قبل کو دے کر پھر قلب حمزہ با اخت حرکتش با نقل حرکت با ما قبلش اگر ساکن است اگر ما قبل ساکن ہے نا حمزے کے اوپر جو حرکت ہے نا اس کے ساتھ بدلانا ہے ضمہ ہے تو فتح ہے تو کسرہ ہے تو حمزے کو اپنی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلا کر تو حمزے کی جو حرکت ہے اگر ما قبل ساکن ہے تو اس کو دے دینی ہے اور اگر ما قبل ساکن نہیں ہے تو پھر بلا نقل حرکت حذف کر دینی ہے اور حمزے کو واو الف یا سے بدلا دینا ہے اے وقف ہونا ہے کی ہونا ہے کیا کیا جی حمزے کو اگر حمزے کا ما قبل ساکن ہے تو حمزے کو اپنی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلانا ہے و بلا نقل اگر مفتو بلا نقل اگر مفتو است جی بھی اگر اس کا ما قبل کیا ہے مفتو ہے نا تو اب حرکت نقل نہیں کرنی حرکت ہاں جی کیا آخنے کبری ما قبل حمزے کا مفتو ہے تو پھر حرکت نقل نہیں کرنی ایسا بس ہے
اور بابا اخت حرکت ما قبل اگر مضموم است یا مکسور، اور اگر ما قبل اس کا مضموم ہے یا مکسور ہے تو اب بھی حمزے کو کیا کرنا ہے؟ ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلانا ہے اور اس کو حمزے کو ساکن کر کے پڑھنا ہے نا. حرف علت سے بدل کے بس اس حرف علت کو ساکن کر کے پڑھنا، یہی اس کا وقف ہے، یہی اس کا. لے دھیان کر ادھر، کچھ مچ نہ کرو، نہ سمجھنے کی کوشش کرو. او ویکھو ادھر وجہ دسویں کس کی؟ وقف کی. جواز قلب حمزہ بحرف علت. کیا کہ جواز قلب حمزہ بحرف علت، حمزے کو حرف علت پچھے سے ناش اور نقل حرکت کر کے حمزے کو ساکن کر کے پڑھنا. یہ دوجا ہو رہی 10ویں کہ حمزے دی گل، وہ بھی حمزے دی گل بھی حمزے دی گل ہے کہ جائز ہے حمزے کو بدلانا حرف علت کے ساتھ، خواہ اپنی حرکت کے مطابق با نقل عام با ما قبلش. اگر ساکن ہے سنیں تو دوجا اگوں ہونے یہ خواہ دا مطلب ہے خواہ اپنی حرکت کے ساتھ، یعنی اگر حمزہ کلمے کے آخر میں ہے اور ما قبل اس کا، دوسرا ساکن تو حمزے کا وقف یعنی اس کلمے کا وقف بابدال عام بحرف علت جو کہ مناسب حمزے کی حرکت کے ہے، بعد نقل حرکت جائز ہے. یہ بدلانا جائز ہے. ہوں ہاذا جز ان کولوں ہذا جزو رائے تو جزا مرار تو پیچھے کی سی ہاذا جزو، رأیت جزا مررت بجزی. ہوں کی یہ ہذا جزو رأیت جزا مررت بجزی. اے شاباش ہے. اور یہ تو ما قبل ساکن ہوئے و بلا نقل، اگر ما قبلش اگر اس کا ما قبل مفتوح ہے تو پھر حرکت نقل نہیں کرنی بلکہ حذف کر کے حمزے کو. ہن دی مثال ویکھو جیسے ہاں نہ بھئی اگر وہ نہ بلا نقل حرکت، لیکن اگر مفتوح ہے نا نقل حرکت نہیں کرنی لیکن حمزے کو اپنی حرکت کے کے موافق بدلانا ہے. بدلانا ہے حرف علت سے. دھیان کریں جی. او ویکھو درو ہاذا ہذا کلو 21 کلا ہاذا کل ان سی کل ان کی ما قبل مفتوح ما قبل ہاذا کالا ان. اب کیا کیا؟ حمزے کو اپنی حرکت کے مطابق کے موافق واو سے بدلایا اور ساکن کر نون تنوین چلا گیا. ہاذا کلاؤ تے رائے تو کالا ان کو رأیت کالا کو ہم رائے تو کلا حمزہ کو الف سے بدلایا اور ما قبل کی حرکت اسی طرح رأیت کالا. تے مرار تو بے کالا ان کو تو حمزے کو یا سے بدلایا، ما قبل کی حرکت اسی طرح رأیت مررت بی کلئی. اے بن گیا ہاذا کلاؤ ہذا کلو رأیت کلا مررت بی کلئی. در کلا بے فتحتین بمانا گیا. اور وہ عظیم کلام اس کلام سے پیدا ہے کہ اس صورت میں تبدیل حمزہ حسب حرکتش بواو جائز است. اس صورت میں سنیں تائیں تو پتہ لگا نا، تائیں تو بدلایا نا انہوں کہ جیڑی ہوں اپنی حرکت ہے اس کے مطابق اس کو بدلانا. لیکن آندے نے کہ اما این کولش مخالف اس کے ہے کہ در شرع اصول لائے ہیں، کیونکہ پھر نال بھی تو کم چلانا ہے نا جی. کہ اتھے کی آکھے وہ آئیں است کہ اگر متحرک ما قبل اس کا یعنی ما قبل حمزے کا تو پس فی نحول خطا اس سے ہے کہ اس کے آخر میں حمزہ بعد فتح کے کیا ہو جائے گا الف. اے بقلب حمزہ نحو الخطا بالالف فی الاحوال انتہا. کیونکہ اس کلام سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ در صورت مستور تبدیل حمزہ در ہر سے حالت اعراب با الف یا بد نہ با واو و یا. کیونکہ عربی والی عبارت کو پتہ لگتا ہے کہ تینوں صورتوں میں کی کرنا ہے. الف نہ بدلانا ہے. سنیں مثلا کیویں ہاذا ہذا کلا رأیت کلا مررت بی کلا. ایسا سمجھ آتا ہے. سنیں لیکن بالف یا بد نہ بواو و یا. بہرحال تحقیق یہ ہے
کہ قلب حمزہ با الف در ہر سے حال اعراب مذہب اہل قضا فی المفصل سنی لہذا ہوں جڑا پیچھے پڑھے ہے نا وہ تو اسی حرف علت اپنی حرکت دے مطابق لیکن اہل اجاز دے نزدیک تیناں صورتاں وچ کیویں خا حمزے دی اپنی حرکت ضمہ ہے فتح ہے کسر ہے تیناں صورتاں وچ یہ دوسرا مذہب ہے کہ اس کو اپنی حرکت کے مطابق بدلانا ہے جی قضا فی المفصل کے مصنف بری معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مصنف نے اس معنی پر تصریح نہیں کی ظاہراً دو قول متناقض لازم آتے ہیں حالانکہ یہ نہیں ہے جی بے لہٰذا بھی او بھی جڑنا بھی پہلی بھی لغت ہے تے لغت آل حجاز ہے کہ تیناں صورتاں وچ اپنی حرکت الف سے بدلانا ہے خواہ اس کی اپنی حرکت ضمہ ہے خواہ کسر ہے اچھا دیکھیں جی و خواہ اور پیچھے سے آیا سی بے ایسی کہ حمزے کو خواہ اپنی حرکت کے مطابق بدلے حاضہ جزور ہے تو جزا مرر تو بجزی و خواہ بأخت حرکت ما قبل خواہ حمزے کو ما قبل کی اگر ما قبل اس کا کیا ہے یعنی اب حمزہ کس سے بدلے گا ہون سنی سمجھا پہ پامیں ہون ہووے حالت نسبی تو پامیں ہووے رفی جڑی بھی ہووے حمزہ کتنا بدلے گا ما قبل اس کا مسموم ہے تو اس کے مطابق کس سے بدلنا چاہیے اب اس کا اعراب کوئی بھی ہو تو اس کا وقف یہ ہوگا کہ اس کو واو ساکن کے ساتھ بدلانا یہ وقف ہے اور سنیں ہی ہوں دیکھو جیسے نا اکمون کی بضمہ میم جمع کا مطلب کھمبی ہوں حاضہ اکمو رائے تو مرر تو اے شاباش ہوں تیناں صورتاں میں نہیں پڑھنا ہے چونکہ ماں قبل کی ہے تو انہوں کتنا بدلانا ہے ویسے تو ہے نا حاضہ اکمو ان رائے تو اکمو ان تے مرر تو بے اکمو ان نا لیکن تینوں صورتوں میں ما قبل تو واو سے بدلانا ہے ایشا بس یا مکسور یا ما قبل کیا ہو تو اب تینوں صورتوں میں پس بیا بدل شود جیسے آہ نے او سیگا عبید متکلم ہانا کونو یہ آہنی او تو کی کریں گے وقف اس کا آہنی سنیں ہی اے شابہ سے جی یہ کنیاں آ گئی ہیں 10 آ گیا من کرو اس دا اور کہ دے گیا ہوں اور کتھوں اور حمزے کا قلب اپنی حرکت کے اخت کے ساتھ بنقل یہاں اس حرکت کو نقل کرنے کے ساتھ اپنے ما قبل کی طرف اگر ساکن ہے اور بغیر نقل کے اگر مفتوح ہے اور اپنے ما قبل کی پچھو بدلانا قلب اور قلب ما قبل کی حرکت کے اخت کے ساتھ اگر ما قبل مضموم ہے یا مکسور ہے او بلا ہو جائے اور حمزے کا قلب حمزے کی حرکت کی اخت کے ساتھ یعنی اپنی حرکت کے مطابق اس کو حرف علت سے بدلنا جی اس حرکت کے نقل کے ساتھ اس کے ما قبل کی طرف اگر ما قبل ساکن ہے اور بغیر نقل کے اگر ما قبل مفتوح ہے اور قلب حمزے کا اور قلب حمزے کے اور پیچھے عطف پا کے مر نال لانا وہ قلب ہے اور قلب حمزے کا ما قبل کی حرکت کی اخت کے ساتھ اگر مضموم ہے اگر ما قبل مضموم ہے یا مکسور ہے اینی باری ٹل لانا پھر بھی کون جو کھانے چ پیندی خدا دے بندوں کی بلا جائے چل وکے نے کیا تشدید آخری کے متحرک است مقام متحرک و صحیح است نہ حمزہ در ان و انا دو لغت انا الف افزائن صبر کرنا سارے کٹھے نہ کر میری بکری بجائے جی اور دھیان کر
اچھا جی، اور صورت وقف کی صورت کہ بتشدید آخری کے متحرک است، کہ اگر کلمے کا آخر متحرک ہے نا تو اس کو ساکن کر کے مشدد کر دیں، یہ بھی وقف ہے، یہ بھی کیا کہ جی اگر کلمے کا آخر متحرک ہے تو وقف کی حالت میں اس کو مشدد کر دینا، یہ بھی وبعد متحرک جی، وبعد و صحیح است و نہ حمزہ، نہ حمزہ کیا کہ جی کہ ہو نہ کہ حمزہ کے ہو۔ ادھر دیکھ ادھر واپس آ، ان سمجھو دھیان کرو گے۔ 11ویں وجہ کس دی جائز ہے تشدید حرف آخری کی، وہ آخری جو کہ خود بھی اور جو ما قبل متحرک ہے وہ صحیح است آخر نہ حمزہ، بس کہ جو نا بھئی آخر میں کیا ہے تشدید حرف کی، وہ حرف آخری جو کہ کیا ہے اور متحرک کے بعد ہے اور خود آپ صحیح ہے، وہ آخر اس حرف صحیح ہے، حمزہ نہیں ہے، حمزہ تو اب اس کی تشدید کے ساتھ وقف جائز ہے۔ سنیں ہی بھی آخر میں حرف حمزہ نہ ہو، صحیح ہو، اس کا وقف وہ تو ہے ہی ہے کہ اس کی حرکت کو حذف کر دیں، وقف ہو گیا۔ جعفرن میں جعفر یہ تو ہو ہی گیا، لیکن یہ کہ نیا وقف ہے کہ آخر میں ابھی عربی انج بھی کر دینے، تشدید کر دیندے نے، مثلا جعفر ہے نا تو حالت وقف میں جعفر کی فر شادہ بھی تو پتہ لگے نا، اس آکا پھر دوجی فور، پھر اس آکا تیسری فور، جعفر سنیں بس تشدید راہ۔ پس اس قاعدے میں 4 شرطیں ہیں جنہیں بیان ہوئی نہیں۔ ایک یہ کہ حرف آخر کیا ہو، لہذا اعتراض ہوا کس سے، کیونکہ حرف آخر کیا ہے اضرب سے، اس لیے کہ حرف مضاعف موقوف گویا عوض حرکت محذوفہ است، او جڑا انہوں جڑا مشدد بنانا ہے نا، گویا کہ یہ جڑی حرکت محذوفہ ہے نا وہ جان لگے تھے اپنا فیض چھڑ گئی ہے جی، کہ جڑا نا میری ایک قبر تھی بھی بنایا جی میں چلا کٹیا سی، پس ساکن مشدد نہ شود اضرب تو ساکن ہے، انہوں مشدد کی میں کریے، مشدد تاں کرنا ہے بھی حرکت ہوئے او جائے تو ان دی جگہ تے شد آگے جی، لہذا اضرب میں شد نہیں۔ دوسری شرط یہ کہ ما قبل بھی اس کا اور بعد متحرک باشد۔ اعتراض ہو گیا کس سے، بکرن سے، کس سے، بکرو نہ کو بکرو نہ کو بکرن سے، بکرن سے اعتراض ہے، اس لیے کہ یہاں اس کو نقل حرکت تو کرنی نہیں، یہ تو دوسرا وقف چل رہا ہے، آپ ساکن کر کے شد پڑھیں گے بکر تو یہ بڑا مشکل ہے جی، اجتماع ساکن لازم ہے کہ جڑا پڑھیا نہیں جا رہا، ویسے تو حالت وقف میں پڑھا جاتا ہے لیکن یہاں نہیں پڑھا جا رہا جی۔ اچھا جی کنیاں ہو گئی ہیں؟ تیسرا یہ کہ وہ جو آخری ہے نا وہ کیا ہو، اعتراض ہوا کس سے، اب قاضی کے اندر جو ہے نا وقف میں شد نہیں، قاضی کی انج نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جو آخری ہے وہ اعتراض ہو گیا کس سے، کالا ان سے، اس پر وقف کر کے اس کو کلو وضو ٹوٹ جانا جی، انج نہیں کرنا جی۔ اور وجہ عدم جواز تشدید حرف علت و حمزہ کیے، ہر دو سکیل ہو جائیں گے، حمزہ بھی سکیل ہو جائے گا، حرف علت بھی، قاضی ایشا بس جی۔ و این بجا یعنی تشدید در حالت قلیل است نسبت وجود دیگر پچھلے بھی وقف کرنا اور ساکن کر کے جعفرن کو جعفر، جعفر اے کثیر ہے تو جعفر اے مطلب ہے جی،
ذرا کے تشدیدیت شدیت در مقام خفت مقام خفت بنانا سے کار نو مشدد دیتے ہیں تو الٹا کام پارا ہو گیا جعفر کو جعفر ایشا بس جی اچھا جی منع کرو نندا پھر اگلا پڑھیے جی بچہ جی اوکے دے گئے اور تشدید آخری کی جو کہ متحرک ہے اور متحرک کے بعد ہے اور صحیح ہے نہ کہ حمزہ ہے جی تشدید آخری کی جو کہ متحرک ہے اور بعد متحرک کے ہے اور خود صحیح ہے نہ کہ حمزہ جی اور تشدید تو ٹور نے کیا کو دو لفظ پڑھیے یار جو کہ متحرک ہے اور متحرک کے بعد ہے اور صحیح ہے نہ کہ حمزہ اگے جی در ان و انا دو لغت آنا الف افزائیت بس الف افزائند اگے بھی پڑھو وقل مہ و انا چلو جی اگلا بکرا ہے ہن دھیان کر وے یہ لفظ نہیں آنا ضمیر بعد متکلم کی ضمیر واحد متکلم آنا اصل میں یہ ہے آنا یا ان اصل میں ہے یہ آنا یا انا حالت وقف میں الف بڑھاتے ہیں اے آئی سمجھنی جے گل جی ضمیر اصل چ کی ہے ان یا انا یہ دو لغتاں نے تے اے حالت وقف میں الف افزائن حالت وقف میں افزائن کیا کہ جی کہ جو ضمیر بعد متکلم ہے وہ ان ہے یا دو لغتاں نے حالت وقف میں اس میں الف بڑھاتے ہیں جب الف پڑھائیں گے تو جو ان پڑھتے ہیں وہ بھی نون کو فتح دیں گے الف کی وجہ سے جی گل سمجھیے اور قلیل ہے ماہ اور انا کیا کہ قلیل ہے مہ اور انا پھر کوری اور قلیل ہے مہ اور انا ہونے درو بیک دھیان نال ذرا بسم اللہ اور دھیان کرے جو بلا ہو جائے وہ 12ویں وجہ کس کی وقف کی زیادہ کرنا الف کو آنا اور ان میں انہاں وچ بفتح نون ہے بفتح حمزہ تے مد کوئی نہیں ہے گی تے ایک وچ نون مفتوح ایک وچ نون ساکن تے کی بن گیا ان اور انا ان اور آنا ان دے وچ آنا کو نہیں جائے گا یہ دو لغتیں ہیں کس کی آنا کی یعنی در آنا ضمیر متکلم بفتح نون کے بعد اس کے الف میں نبی سند اے مطلب جی سنا جی نبی سند تے دو لغت کیا ہے مشہور ہیں بھی ان دے وچ الف بڑھاندے نے حالت وقف واسطے مشہور ہے کیڑی یکے ایک بفتح نون بدون الف کی بن گیا در تلفظ دوسرا ان بسکون نون جیسا کہ صاحب قاموس کہتے ہیں فی قول بعضہم کہ ان فعلتو کی اور میں کیتا یہ کام بسکون نون بھی ضمیر آنا اساں دیکھو بے کسی ہون اصلی آئی ہو آج راز کھلے آجے اور اکثرون کس پر ہیں نون کے فتح پر ہیں ان تے آنا ان بھی ٹھیک ہے تے آنا اکثر ہے فتح پر لا فتح سنیں اور کیے وصلن جی اللہ فتح وصلن تے والیتیان بے الف وقفن انتا بے اکثر جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ وصل کی حالت میں نون پر فتح پڑھ رہے ہیں آنا فالتو ان فالتو بھی ٹھیک ہے اور وقف کی صورت میں الف پڑھانا ہے اسی لیے مصنف علام رحمہ اللہ اس کتاب میں برہمی دو لغت اکتفا کردہ کہ دو لغتاں نے و در شرع اصول اور گلاں سنیا جے در بیند جو اور بھی لغتاں جے عبید متکلم وچ در شرع اصول با طبیعت رضی اصول اکبری میں رضی کتاب داری میں لغت ثالث بھی بائیں عبارت ذکر کردہ کی کہ زیادہ کیا جائے گا الف کس میں
بے فتح نون و سکون ہو جی، یہ تو دو ہو گئی ہیں نا، اور بے فتح نون و مد الالف آنا، یہ تیسری جی، آنا آنا تین ہو گئے۔ بلکہ محقق رضی نے در شرع کافیہ لغت چہارم نیز آوردہ، جیسا کہ کہتا ہے کہ کبھی بدل کیا جاتا ہے حمزہ اس کا کس سے؟ ہا سے، ہنا کی ہانا، کنیا ہو گئی ہیں کیڑی کیڑی؟ اور کبھی تم تدو حمزہ تو ہو، تو کبھی اس کے حمزے کو مد دی جاتی ہے، جیسے آنا فالتو ہو کی بھی وہ وقف الف دے کے تو مد دینی، آنا فالتو ہو۔ پس ہن سنیں غلطی، پس وہ جو کچھ بعض شارحین نے بطبیعت شرع اصول اکبری، اس جگہ اس فصول اکبری میں آنا بمد حمزہ لغت ثالث لائے ہیں، اور بعد ہو بعدم وجدانش در کتب لغت وغیرہ تصریح کردہ دو وجہ صحیح نیست۔ کیوں؟ اول یہ کہ اندراج لغت ثالث اس جگہ مصنف کی تصریح کے مخالف ہے، کیونکہ انہوں دو تو ذکر کیتے ہیں، آخر نہیں کہ دو لغت آنا کی تو دو تو بنیا ان تے آنا، تو تیسری آن تیسری بن گئی، حالانکہ بابر کی پیاندے نے، لہذا ایتھے تیسری نال جوڑنی ٹھیک نہیں، سمجھے ہی ایتھے نہیں ٹھیک نال تیسری، اے شاباش جی۔ ایک وجہ تے بدو وجہ سے، اول یہ کہ اندراج لغت ثالث ہوں اس جگہ کیا ہے مصنف کی تصریح کے بدو لغت تصریح کردہ اس کے مخالف ہے، تے دوسرا دوم لغت مذکورہ در رضی کافیہ موجود ہے، پس اس کا انکار مانا نہ دارد، آرے خودش نہ یافتہ باشد بھی اتھے نہیں ہے گی، لیکن رضی وجہ تیسری لغت موجود ہے، تین ہو گئی، گل ختم ہو گئی۔ اچھا جی اتھے کی کرنا ہے؟ الف افزا یند، پس کہتے ہیں کیا؟ آنا نہیں نہ پڑھنا، با الف بعد نون، با الف بعد نون در تلفظ برائے اظہار نون ساکن کے حرف خفی است، و برائے بیان فتح نون متحرک۔ سنیں ہی اے تھے ان کی پڑھنا ہے نو وقف انا، اے مسئلہ جیسر کی شے اے ان کو نہیں پتہ جی، ویسے آنا ہے انا، کیونکہ الف جو لکھے ہے جی میں زید آ تو حالت وقف میں اس کو سنیں نا جی، بے ضمیر آنا کو حالت وقف میں کیسے پڑھا جاتا ہے؟ انا، ویسے آن تے آنا ہے تو حالت وقف میں انا بندے نہیں پہ ہیں، پس کہتے ہیں انا الف کے ساتھ نون کے بعد در تلفظ، تلفظ جو الف پڑھنا ہے ہونا ہے کہ میں کہ آنا پڑھنا ہے، جس لئے آنا پڑھنا کہ دونوں تلفظ کو نہیں ہویا جی، اس گل میں سمجھو جی۔ اچھا جی، ببرائے بیان فتح نون متروک، واضح قبیل است قول تعالی لیکننا هو اللہ ربی کی قرآن پاک ہے کہ کوئی نہیں؟ لا کننا ہے نا قرآن پاک کے یار، اصل چی لیکن آنا کی تو حرکت حمزے آنا کی، یہ لیکن کے نون کو دی یس آلو کے قیدے کے تحت، اور دے کر حمزے کو اور نون کا نون میں تو کیا بن گیا؟ لیکن آنا سے لیکن نا، تے بل جملہ بصریین حالت وصل میں بغیر الف کے پڑھتے ہیں، اور حالت وقف میں در لفظ الف افزا یند، لفظ میں الف پڑھاتے ہیں، لفظ میں کی میں پڑھ دینا تو او انا اس تے ٹل دے ہونا کس تے انا تے جی، کہ بصری جو ہیں وہ حالت وصل میں کیا کرتے ہیں؟ الف کے، اور حالت وقف میں
اے शाबाशी। इसलिए कि अगर अलिफ ना बढ़ाएं तो नून का फतह बसबब वक़फ़ के क्या हो जाएगा, और इल्तिबास आ जाएगा अन हरफिया नासबा मसदरिया के साथ। आगे समझे, गल मुक गई। निज़्द बनी तमीम दर हालत वसल व नसर नीज़ ब अलिफ आयत, उनके नज़दीक दोनों हालतों में अलिफ के साथ आता है। किन के नज़दीक? बनी तमीम। कौन? ये आना। व निज़ गैर ऐशा ज़्यादती उसकी अलिफ की मखसूस बशेरस्त, इसी से है अना सैफुल अशीरत फ़ारिफूनी हमीदन कद तज़र्रतुस्सनामा। सैब इर्तिशाब कहते हैं, इर्तिशाब कि इजाज़त दी है बाज़ ने फिल वक़फ़ अन को बसकून नून, भाई अना की बजाय क्या पढ़ें? अन। ये भी जायज़ है। अन हालत वक़फ़ अन पढ़ना। अल्लाहु अकबर। कुल तो अन जी, कुल तो अना। बस अंदरों के जमात कौन तरबीज किया आखना है? आना के अना वक़फ़ चलो पढ़ना है जी, या अन नून साकन कर दें। अगे देखो, कल्ला महवा अना, कल्ला इंदा की मतलब है यानी कलील है वक़फ़ में इब्दाल मा इस्तिफ़ामिया के अलिफ का और आना ज़मीर के अलिफ का जी, बाज़ियादत हाय सकता बाद हज़फ अलिफ मज़कूरा दर लुगत बनी तय। लुगत बनी तय में मा इस्तिफ़ामिया है ना, इसमें वक़फ़ में उसके अलिफ को हज़फ के बाद क्या करते हैं? तो क्या पढ़ते हैं? माह। यूँ है मा इस्तिफ़ामिया वक़फ़ ही। इनमें आना है ना, इसमें हालत वक़फ़ में अलिफ को हज़फ करके हा को बढ़ाते हैं तो क्या? अना। ये भी है लुगत तय में मौजूद है अना। इसी से है कौल हातम ताई का हा कज़ा फज़दी अना की। फज़दी असल में फसदी, उस वाज़े पड़ी होना। कहते हैं कि किसी का ऊँट बीमार था तो शुतर बीमार खुद रहा, हातम ताई को लेके आया कि हातम ताई रगे ऊ बातरी के इलाज बजनद, कि इंदी रग कटे तो खून निकले ता कुठ मेरा की हो जाए, ठीक हो जाए। तो उन्हें तलवार लैके थलो हलक तो मारी तो ज़िबा कर दिता। सुनी ते बस हातम ऊरा ज़िबा नमूदा व गुफ्त हा कज़ा फसदी अना। साढ़े फसद इंजदे होंदे नहीं जी। वैसे तो लोगों हर शे खुआने हैं, तो तुम भी उठ खुआ दे मरन लगे जी मतलब है जी। बस साढ़े जेडे फसद ने ना वो इंदे होंदे ने भी जेड़ा बीमार होवे ज़िबा करो लोकी खान उसनू के जी। और गल समझी हूँ तो उन्हें अनाह पढ़िया जी। फ़ायदा मुहक्किक रज़ी दर शाफिया शरा काफिया में गोया दर शरा काफिया कि अलिफ दर आना निज़्द कूफियीन नफ्से कलमा से है, कूफिया दे नज़दीक ये पूरा लफ्ज़ ही, मगर सुकूत आ गालिबन दर वसल की बाफता नून ते व सुकून आ हाय सकता। सुने ही, और साकिन नून करना और हाय सकता का लहूक दलील ज़्यादत। ये साड़ी दलील ही उन तक ने असली है, लेकिन साड़ी दलील है कि हालत वक़फ़ विच ये नून नू की करना मफतू या और नून नू साकिन हाय सकता का लहूक, ये ज़्यादती है कि ये दलील है कलफ और होना उसका बराए बयान हरकत, सिर्फ हरकत को बयान करने के लिए आखिर में लाते हैं जी। भी हरकत की है बे नून ते ज़बर है जी। ऐ शाबाश है वो माना किथों अन और आना में दो लुगते। आना में जो आना की दो लुगते हैं, इसमें क्या करते हैं? अलिफ बढ़ाते हैं और कदों जो रोटी खाते ने, शुक्र है। और कलील है मा इस्तिफामिया में हालत वक़फ़ में माह, और कलील है आना में हालत वक़फ़ में अना।
शाबाश जी। आन और आना दो लूटे हैं आना की, इनमें अलिफ बढ़ाते हैं और कलील है मा इस्तिफामिया में अलिफ हज़फ करके आखिर में हा सक्ता लगाकर मा, और आना में अलिफ के हज़फ के बाद हा सक्ता लगाकर आना। जी शाबाश अन जी। और आना